Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel. और एशिया कप में आगाज ही पाकिस्तान का बड़ा शानदार हुआ। 343 का टारगेट था, जवाब में सिर्फ 104 रन पर नेपाल की टीम ढेर हो गई। और यही हम चाहते थे कि जो बेटर साइड है वो शो करे, डोमिनेट करे, और ऐसा ही हुआ। इस पर बात करेंगे। आपसे कुछ देर पहले जो ग्रुप बी का पहला मैच है उसका टॉस भी हो गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल होंगे पालकिले में। बांग्लादेश ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, सबको आप बखूबी जानते हैं। यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन वंस अगेन। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आइए नाजरीन को दिखाते हैं कि कल के मैच में एक्चुअली हुआ क्या। शादाब खान की शानदार बॉलिंग रही, इफ्तिखार की ब्रिलियंट सेंचुरी रही, एंड अबव ऑल कप्तान ने 151 रन की बड़ी शानदार नॉक खेली। तो आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल मैच रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं यूनुस साहब से। सबसे पहले ये बताइएगा कि 124 पर 4 आउट थे, 1 पॉइंट पर 28वां ओवर चल रहा था। उस वक्त नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 350 के करीब पहुंच पाएगा, बट ये जो पार्टनरशिप लगी बाबर और इफ्तिखार के दरमियान, फैंटास्टिक। और इफ्तिखार वो कमी पूरी कर रहे हैं जो हमें फिनिशर की फील होती थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने। अगर बाबर आजम की बात करें तो थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल करते हुए नजर आए, एक आधा कैच का ड्रॉप होना। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी बैटिंग की, ठीक है बाज़ औक़ात आप रस्टी भी हो जाते हो, लेकिन अभी सीरीज़ खेल के आए, लेकिन जब आप अपने होम कंडीशन पे खेलते हो तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं। और क्योंकि एक ऐसी टीम के खिलाफ आपके खेल रहे हो, उनकी बॉलर्स को उन्होंने आप इससे पहले ज़्यादा नहीं खेला होगा, तो कुछ वरीज होती हैं। लेकिन एंड में जिस तरह फिनिश हुआ है यही हम चाह रहे थे कि इसी तरह का फिनिश हो। जब आप बैटिंग करो तो आपको लगे कि आप एक नंबर 1 टीम हो, आप चैंपियन टीम हो, आपके पास टॉप के ऐसे बैटर्स मौजूद हैं, ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रैंकिंग में नंबर 1 है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें अब जितने आगे मैचेस हैं हमें बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेलना है। बिल्कुल सही। बॉलिंग तो हम पहले से बात कर रहे थे कि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छा करते हुए आ रही है। बैटिंग में भी हमारे पास ऐसे बैटर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन करना ये है कि जो आप स्टार्ट अच्छा लेते हो तो उससे फिर आपके जो एंड होता है वो अच्छा होता है। अब अगर हम कल के मैच की बात करें, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ लेकिन एंड में बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह आपकी पार्टनरशिप हुई है बाबर आजम की और इफ्तिखार अहमद ने, उसने बिल्कुल इस पार्टनरशिप ने बिल्कुल टीम मैच को एक तरफ कर दिया। और अब ये एक मेरे ख्याल से एक मैसेज भी गया है बाकी टीमों के लिए तैयार रहें और हम बिल्कुल लोडेड आ रहे हैं आपकी तरफ। बिल्कुल। कामरान 238 रन से कामयाबी हासिल की, जो यूनुस कह रहे हैं कि मैसेज गया है दूसरी टीमों के लिए। ऑब्वियसली अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हमने शो किया है कि वी आर रेडी फॉर द बैटल अहेड। बड़े गेम्स आ रहे हैं और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल स्ट्रांगली एक स्टेटमेंट दे दी है पाकिस्तान टीम ने कि हम लोग आ रहे हैं, इंडिया के साथ मैच है और हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, नंबर 1 है और ऐसी परफॉर्मेंस ही देंगे। थोड़ा सा आप डिस्कस करना चाहिए टॉप ऑर्डर पे, जैसे फॉर्म में नहीं है, जैसे इमाम रन्स कर तो रहा है लेकिन फिनिश कर नहीं पा रहा। ये आपने इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार उस टच में आ रहा है कि एक इनिंग्स फिनिश कर रहा है जो हमें चाहिए भी था नंबर 6 पे आके। और उसके बाद बाबर की जैसे 19वीं सेंचुरी है, उसको मुबारक। मुझे लग रहा है कि इस एशिया कप में सईद भाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा सेंचुरी टूटने का, और पता नहीं अभी कितनी बनानी है उसने, इतनी यंग एज में उतनी सेंचुरियाँ उसने बना ली माशाल्लाह। अब इस चीज़ को कैरी ऑन करे। मैं ये चाह रहा था कि जो हम लोगों ने कल बैटिंग पर आपने 28 ओवर्स का 139 थे, वो हम 40 ओवर तक स्ट्रगल करते रहे हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ्तिखार अहमद ने जो इनिंग्स खेली है, 100 किया, पहला 100 किया, उसकी वजह से इतने रन हुए हैं। अगर वो उसका 100 ना होता तो शायद हम लोग 270 280 पे फिनिश करते। तो ये थोड़ा सा हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों को सोचना पड़ेगा। बड़ी टीम के खिलाफ अगर वो उन्होंने इस तरह डोमिनेट कर लिया, ऐसे रोक लिया, तो फिर फिनिश ऐसा नहीं होगा। ये नेपाल की टीम के साथ अगला मैच नहीं है, सारे मैच हमने उनके साथ नहीं खेलना, बड़ी टीम के साथ खेलना, तो उस हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इंडिया के साथ जो मैच है उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस मिल गई, लंबे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को, इस जीत को रिलैक्स नहीं होना चाहिए, आगे लेके इसी तरह आगे लेके जाना। स्टैट्स की थोड़ी सी बात छेड़ दी है तो शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं। मुझे बताइए कि ये जो है सेंचुरी अप्रैल 2019 के बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की सेंचुरी है। दिस इज सरप्राइजिंग। एक तरफ से ये भी देखा जाए कि हमारा टॉप ऑर्डर इतना कुछ कर रहा था उससे पहले कि ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी,
لیکن اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ افتخار کی سینچری کافی ایک طویل عرصے کے بعد کسی پلیئر نے کی ہے اس نمبر پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری کوشش ہی ہوتی ہے میں ہر نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیو چیز نکال کے لے کے آ جاؤں. مصلحت بھی ہوتی ہے اللہ میاں کی. ہمارا ٹاپ آرڈر 67% رنز بنا رہا تھا او ڈی آئی میں. اب تھوڑا سا مڈل آرڈر نے کیا. آغا سلمان نے ایک میچ میں افغانستان کے خلاف کیا, شاداب نے 2 میچز میں بڑی اچھی بیٹنگ کی. تو ذمہ داری مڈل آرڈر کی بھی بنتی ہے. کل جس طرح افتخار نے کھیلا, لیکن جس طرح بھی یونس نے, کامران نے, دونوں نے کہا, بڑی ٹیموں کے خلاف اگر آپ کے 30 اوور میں 139 رنز ہوں گے, 4 کھلاڑی آؤٹ ہوں گے, تو آپ کو آخری 20 اوور میں تیز کھیلنے کا موقع نہیں دے گی. آخری 20 اوور میں 203 رنز, آخری 10 اوور میں 129 رنز, آخری 5 اوور میں 67 رنز. لیکن یہ نیپال کی ٹیم تھی. نیپال کے بولر اتنے ریناؤنڈ نہیں تھے, ایکسپیرینس نہیں تھے, لیکن شاید پاکستان نے سوچا مہمان ہیں, پہلی دفعہ آئے, پہلے بسکٹ کھلاتے ہیں, پھر کھانا کھلاتے ہیں, پھر آخر میں پٹائی کریں گے. تو انہوں نے آخری 20 اوور کے لیے پٹائی رکھی سنبھال کے, اور آخری 20 اوور میں پٹائی کی اور پھر میچ جیتا. اچھا, یہاں ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ان 4 سالوں کی جہاں بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی طرف سے ون ڈے میں 22 سینچریاں بنی ہیں, جن میں سے بابر کی 11 ہیں, فخر کی 7 ہیں, امام کی 4 ہیں, اور اب افتخار کی 1 یہ سینچری جو کہ بڑی ویلیوبل رہی, کل ثابت ہوئی. تو یہ پرفارمنسز اوپر سے آ رہی تھی, نیچے سے نہیں آ رہی, اب نیچے سے آنا شروع ہو گئی. شعیب ساتھ بیٹھے ہیں, بابر کی تعریف ہو رہی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شعیب سے سوال نہ کریں؟ شعیب, بابر کی پرفارمنس کو کل آپ نے کیسا دیکھا؟ یہ 150 کی اننگ سے آپ خوش تو بہت ہوں گے. بالکل جی, پاکستان کی تمام پرفارمنسز جو ہیں اس پہ خوش ہوں, اور ساتھ ہی نیپال کو تھینک یو بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے فیلڈرز نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, کہ ہاتھوں کے چوکے دیے, ہاتھوں کے کیچز ڈراپ کیے. چھوٹی ٹیم تھی, جتنے موقع دے رہے تھے اتنی اس کو پھینٹی پڑ رہی تھی. بات میرا پورا پینل صحیح کر رہا ہے کہ بڑی ٹیم کے خلاف اتنے موقع نہیں ملنے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک مومنٹم مل گیا ہے, لیکن ان رنز کو یا اس جیت کو یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بھارت کو جو ہے نا قابو کر لیں گے یا باقی ٹیموں سے جب ہم نے ٹکرانا ہے. آپ افتخار کی بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو سمجھ نہیں آ رہی, جب مصباح الحق ہیڈ کوچ تھے یا اب بابر اعظم کپتان ہے, ابھی تک افتخار کا ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے افتخار سے کیا کام لینا ہے. کبھی سلمان کو اوپر بھیج دیتے ہیں, کبھی شاداب کو اوپر بھیج دیتے ہیں. ایک بندے کے پاس جب اس کا ایک نمبر ہی نہیں ہوگا تو پھر 4 سال میں وہ 13 میچز ہی کھیلے گا, اور 13 میچز میں پھر وہ بیچارہ 1 ہی سینچری بنائے گا. وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جاتا. ہمیں یہاں ضرورت ہے, ہمارا ٹاپ آرڈر اپنے آپ پہ ریلائی کرتا ہے, مڈل آرڈر پہ ریلائی کر کے ان کو ان کے نمبرز پہ بھیجے, اچھا ہوگا. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یونس, کیونکہ آپ بھی اپنی ٹیم میں سچویشن کے حساب سے اوپر نیچے کرتے تھے پلیئرز کو, کیا افتخار کو یہ اوپر نیچے کرنے والی اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ کبھی پرابلم ہو بار بار بھیج دیا, یا ایز اے فنیشر ان کو فکس کر دینا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں نجیب, کل بھی میں نے ایک بات کی تھی, دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیتے ہیں ہم, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہوا کہ جب محمد نواز ابھی ٹیم سے باہر تھے تو وہ باہر ہی تھے, پھر جب انہوں نے ایک میچ میں پرفارم کیا تو اب مجھے ہمیں نظر آئے گا وہ سارے میچز کھیل رہے ہوں. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا پلیئر کہاں بیسٹ آپ کو دے سکتا ہے. میں پھر بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں جو کل بھی میں نے مینشن کی تھی, کہ آپ کے پاس پاور پلیز ہے. پہلے 10 اوور کا پاور پلے ہے, اس کے بعد آپ جب 11 اوور سے جاتے ہیں 40 اوور تک, تو یہ پاور پلیز ہے. تو یہ آپ کو ان 40 اوور, سمجھو کہ آپ 40 اوور کا ہی پاور پلے ہے, اس کو وائزلی ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. ہم نے کل بات کی, محمد رضوان کی بات کی, ان کا کون سا نمبر ہونا چاہیے. اسی طرح سلمان علی آغا کی ہم نے بات کی کہ اس کا نمبر کہاں ہونا چاہیے, اس کو کہاں کھیلنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ ایک ٹیسٹ کرکٹ کھیلے, انہوں نے T20 سے شروع کیا, پھر ٹیسٹ کرکٹ کھیلی, اور اب ون ڈے کھیلیں. اگر وہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک پلیئر ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرے تو اس کو T20 میں بھی ضرور کھلانا ہے, اس کو ون ڈیز میں بھی کھلانا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس کو سیٹ کرنا ہے, بہت ضروری ہے. افتخار احمد کی ہم بات کریں تو دیکھیں اگر کل افتخار احمد کہتے ہیں کہ اپنی اسکن سے باہر آ کے نہیں کھیلتے, ہم میچ پھر بھی جیت جاتے. ہو سکتا تھا کہ 50 60 70 رنز پہ ٹیم آؤٹ ہو جاتی, لیکن ہم نے سمجھنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کھیلنا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد ورلڈ کپ ہے, اور ورلڈ کپ اس دفعہ آسٹریلیا میں نہیں ہے, انگلینڈ میں نہیں ہے, تو ہمارے پاس یہیں اسی خطے میں ہونا ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ فائنل تو ضرور جائیں, کیونکہ 50 اوورز کا فائنل جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو گیا. جیسے ہم نے کہا نا کہ پہلے 10 اوور ہے, پھر اگلے 30 اوور ہے, اور پھر آخر میں 10 اوور ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ T20 میں آپ آن ڈے کوئی بھی, جیسے ہم کل بھی شاید بھی نے بات کی کہ وہ اس سے ہار جائے گا تو اس سے جیت جائے گا, یا بارش آ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ آ جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن چانسز آپ کے پاس ایسے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک آدھا میچ آپ نے اچھا نہیں کھیلا تو آپ پھر باہر نظر آؤ گے, اور یہ اپنی کنڈیشن میں ہے. میک شیور کریں کہ سب سے پہلے ٹاپ 4 میں آئیں, اور پھر فائنل میں. اور کیا ہی بات ہے کہ ہم پاکستان ٹیم اس دفعہ فائنل جیتے, کیونکہ ریسورسز سب موجود ہیں. کرنا صرف یہ ہے کہ اچھی سی پلاننگ کرنی ہے اور اپنے اسکن سے باہر کے کھیلنا ہے.
جو کہ کل ہوا اور ایگزیکٹلی اس کا کامران یہ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت ہم ایشیا کپ کی ٹیمیں دیکھتے ہیں تو سب میں کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہیں. پاکستان وہ ٹیم ہے جو تھوڑا سا جس کا کمبینیشن صحیح بن گیا ہے اور وہ چلتی آ رہی ہے, کم چینجز ہیں, اتنے زیادہ چینجز نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ ان کے آپشنز کا پرابلم ہے, سری لنکا بنگلہ دیش انجری سے ڈیل کر رہے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہمارے پاس اس سے اچھا چانس نہیں ہو سکتا ایشیا کپ جیتنے کا؟ دیکھیں بالکل ایشیا کپ پہلے یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے. آج تک انڈیا پاکستان کا ایشیا کپ کا فائنل نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے. ایک تو یہ چیز پاکستان ٹیم کے سامنے ہے کہ یہ اچھا موقع ہے, کنڈیشن ہمارے مطلب کہ سیٹل ٹیم ہے اور کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس ایشیا کپ میں. پہلے میچ میں تو نہیں ہوا, فل ٹیم کھیلی ہے, اگلے میچز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس پلاننگ کے ساتھ کھیلنا چاہیے. اور انڈیا کی ٹیم کی جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ نو ڈاؤٹ آن پیپر بہت بڑی ٹیم ہے, لیکن ان کی ٹیم میں بھی انجری کے بہت زیادہ مسائل ہے کہ راہل باہر ہوا ہے پہلے 2 میچز میں, وہ نہیں کھیل رہا, بیٹنگ آرڈر ان کا سیٹل نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے اور جیتے بھی. اور صرف اسی صورت جیتیں گے جب پلاننگ اچھی ہوگی, انٹینٹ اچھا ہوگا, گیم پلان اچھا ہوگا, کنڈیشن کو اچھے طریقے سے اسیس کر کے کھیلیں گے. ٹارگٹ اگلی ٹیم کتنا کر سکتی ہے, کتنا ہم لوگ چیز کر سکتے ہیں, اس حساب سے ساری پلاننگ کرنی پڑے گی. آپ ایک فارمیٹ کے کیا نام ہے ایک فلو کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. ہر ٹیم کے ساتھ ڈیفرنٹ پلان کرنا پڑے گا. اور اس لیے کامیابی بھی ہے اور اس وقت بیسٹ موقع ہے اور فارم میں بھی ہے. بیٹسمینوں نے رنز کر دیے ہیں, بابر کا فارم واپس ہے, بڑے رنز کیے ہوئے, اور اس چیز کو یوٹیلائز کریں, ریلیکس نہ ہو. پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کنڈیشن کے مطابق کھیلنا پڑے گا. آج کل کی ماڈرن ڈے کی کرکٹ ہے, اس کے مطابق اپنا گیم پلان بنانا پڑے گا اور انٹینٹ دکھانا پڑے گا. بالکل. بابر کی بات کی تو ہم بات کر رہے تھے بابر کی 19 سینچریوں کی. انہوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا, ہاشم آملہ کو پیچھے چھوڑ دیا. 100 اننگز میں یہ 19 سینچریز کا کارنامہ جو ہے وہ انہوں نے انجام دیا ہے. کل وہ رہے ہمارے سرف ایکسل میچ بیسٹ پرفارمنس. لیٹس ہیو اے لک. شاہد صاحب ایک اور ایشو, کیونکہ پرفارمنس پہ تو ہم بات ہی کر رہے ہیں, ایک چیز ایسی ہے جو کل بہت زیادہ ڈسکشن میں آئی اور فارمر کیپٹن راشد لطیف نے سب کا دھیان بھی اس طرف وہ لے کر آئے کہ دس از سپوز ٹو بی پاکستانز ہوسٹنگ آف دی ایشیا کپ. چاہے ہم ہائبرڈ ماڈل پہ بھی جا رہے ہیں, جرسی کے اوپر ہوسٹ کا نام لکھا ہوتا ہے. اسکرین پہ ہم ناظرین کو دکھائیں گے بھی کہ یہ اس وقت کی ایشیا کپ کی جرسی ہے جس میں ایشیا کپ لکھا ہے اور اس کے نیچے نام نہیں ہے. اب یہ ورلڈ کپ 2023 کی جرسی کے نیچے ورلڈ کپ 2023 لکھا ہے. ایک اگر جرسی کی تصویر ایشیا کپ کی بھی ہے پرانی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پچھلا ایشیا کپ ہے, اس میں بھی نیچے ہوسٹ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ T20 ورلڈ کپ ہوسٹ کا نام لکھا ہوا ہے. شاہد صاحب آپ سے شروع کروں گا, یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں ایک تو ہائبرڈ ماڈل کی طرف لے گئے, اوپر سے جرسی پہ پاکستان کا نام نہیں. بہت مایوس کن ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کو بلیم جاتا ہے. ایشین کرکٹ کونسل ایک ایسی کونسل ہے جو بغیر دانتوں کے ہے. دانت بھی نہیں ہے, شاید آنکھیں بھی نہیں ہیں, کان بھی نہیں ہے. آپ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ ان کا کوئی آفیشیل مل جائے, کسی سے فون پہ بات ہو جائے, کوئی ای میل مل جائے. وہ صرف بورڈ سے رابطہ رکھتے ہیں اور ظاہر ہے وہ پوری ایشین کرکٹ کونسل انڈیا چلا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی 15-20 دن پہلے ٹی شرٹ ایک تصویر چھپی کہ انڈیا والوں کو پاکستان کا نام لگا کر کھیلنا پڑے گا. اس پہ ظاہر ہے وہاں پہ ریئیکشن ہوا ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ کسی طرح. تو ایشین کرکٹ کونسل نے یہ اس کا جواز پیش کیا ہے کہ چونکہ بڑی مختلف طرح کی ٹی شرٹس چل رہی تھی, مختلف نام چل رہے تھے, کسی پہ سری لنکا کا نام لکھا تھا, تو ہم نے اس دفعہ یہ ڈیلیبریٹلی فیصلہ کیا ہے کہ نہ تو ہوسٹ کا نام ہوگا نہ سال ہوگا. پتہ نہیں ان کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ 2023 میں ایشیا کپ ہو بھی سکے گا نہیں. تو سارا بلیم ایشین کرکٹ کونسل کو جاتا ہے. اس طرح کسی ایک کنٹری کے کہنے پر یا کسی ایک لابی کے کہنے پر آپ ہوسٹ کا نام, آپ دونوں ہوسٹ کا نام دے دیتے. 9 میچ سری لنکا کرا رہا ہے, پہلے سری لنکا کا نام دے دیتے. لیکن جس طرح کی پالیٹکس ہوئی اور اس میں افسوسناک چیز جو رہی وہ بنگلہ دیش کا سپورٹ کرنا. بنگلہ دیش کے کھلاڑی کہتے رہے کہ یو اے ای میں بڑی گرمی ہوتی ہے, جیسے شاید انہوں نے ساری کرکٹ سوئٹزرلینڈ کے برف میں کھیلی ہے. اور اسی طرح سری لنکا نے جو ساتھ دیا کہ نہیں ہمارے یہاں کرا لو. اگر وہ پاکستان کا ساتھ دیتے بنگلہ دیش اور سری لنکا تو یقیناً صورتحال مختلف ہوتی. ٹھیک ہے, ہائبرڈ کے بجائے ہمیں ہی ملا ہوتا. یونس کامران, میں چاہوں گا جلدی آپ بھی اس پہ اپنے تھاٹس دے دیں. یونس ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو انہوں نے ابھی یہ امپلیمنٹ کیے یہ اگر جاتی ہے تو چلو پھر تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر یہ نہیں ہوتی پھر اب یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ کو, پاکستان کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف یہاں ایشیا کی بات نہیں کر رہے, پورے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں.
اور جتنے ہمارے فینز ہیں اس کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کے ہیں تو میرے خیال سے کسی کم نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس کو جو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس خطے میں بیٹھ کے اپنا ایک بلاگ ہمیں بہت ضروری بنانا ہے. اگر ہم جیسے شاید بھی بات کریں گے بعض اوقات تو ہم پی سی بی بھی اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی ہے اور باقی بورڈز کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کا ایک رابطہ نہیں رہتا. تو میرے خیال سے اس کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑے مسئلے مسائل پی سی بی میں لوگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں, چیئرمین چینج ہو رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو آپ کے جو انٹیریئر جو وہ تو چلے پرابلمس ہیں, لیکن جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوتے تو آپ کے ایک ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ٹچ میں رہیں اور جب وہ نکلیں اپنے پاکستان سے تو ان کو لوگ پھر ان کو فالو کریں اور ان کی بات کو سمجھیں اور ان کی بات کو وہ مانیں. تو میں خیال سے ایسا ایک ٹیم آپ کو بنانی چاہیے. کامران, یور تھاٹس آن دس؟ بس یہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فائٹ پی سی بی کو کرنی چاہیے تھی. آپ ایشین کرکٹ کونسل کو بلیم نہیں دے سکتے. پاکستان ہوسٹ کر رہا, اسٹرانگلی جیسے ہائیبریڈ ماڈل پہ کنونس کیا, اس چیز پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر یہ جیسے شاہد بھائی نے بتایا انڈیا نے کیا ہے, ظاہری بات ہے تو بڑی چھوٹی بات ہے, بڑی چھوٹے مائنڈ سوچ کی بات ہے کہ ایسے انہوں نے کیا, ایسے ہونا نہیں چاہیے. 2 کنٹریز کے نام لگا دیتے اس میں کیا لکھ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن یہ میرے خیال سے نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. اس میں ایشین کرکٹ کونسل کو بھی سوچنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو, اور آئی سی سی کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ایسی حرکت نہ ہو جس پہ پوری کنٹری کو بات کرنے کا موقع مل جائے. شعیب, کیا پی سی بی اس پہ کوئی کچھ اس پہ آگے بات کرے گا, کوئی پروٹیسٹ شو کرے گا؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ بات تو ہم ہی کو کرنی ہے نا یہاں سے. دیکھیں, سام گزر گیا, لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ تو ہو گیا کام. میرے خیال سے سٹینڈ لینا چاہیے کہ ورلڈ کپ میں ہم بھی پھر ایسا کریں گے. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ آئی سی سے بات کریں نا, بات کرنے سے ہی بات چیت بنتی ہے. اگر آپ ہائیبریڈ ماڈل کی طرف گئے تھے, میں تب بھی جو ہے وہ چیخ رہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. آپ نے اپنی چیمپئنز ٹرافی بھی خطرے میں ڈال دی ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, جیسے جیسے ایونٹ قریب آئے گا تب آپ کو سمجھ آئے گا. اب انہوں نے اگر کام کر لیا تو آپ کو بھی ایک سٹینڈ لینا چاہیے, پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے کہ جی ہم ہماری شرٹ پہ, آپ باقیوں کی شرٹ پہ انڈیا لکھ دیں, ہماری شرٹ پہ پھر انڈیا نہ لکھیں اگر انڈیا نے ایسا کیا ہے. اے سی سی کے ساتھ پاکستان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ساتھ ہی آئی سی سی کے ساتھ اس بات کو کنیکٹ کر کے اپنا مطالبہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس بھی آپشن نہیں ہوتے, اوبویسلی اس پہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اصولی بات ہے کہ جب سب جگہ سب ٹی شرٹس پہ سب ہوسٹ کنٹریز کا نام ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا نام ہونا بھی بہت ضروری تھا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. Glad to have you back to our special transmission. اور آج مقابلہ ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا, اور obviously سری لنکا کا پلڑا بھاری ہے. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں کوکو کولا ہیڈ ٹو ہیڈ میں. جی, مقابلہ ہوگا شاندار. یونس, مجھے یہ بتائیے گا, دونوں ٹیمیں اپنی اپنی پرابلمز لے کے چل رہی ہیں. اگر سری لنکا کی بات کی جائے تو کمارا, مدھوشنکا, چمیرا, ہسرنگا ان کے بہت ہی مین پلیئر ہیں. یہ سب انجریز کا شکار ہیں, اس کے باوجود ان کو مقابلہ کرنا ہے یہاں پہ. آن دی ادر ہینڈ تمیم کی جو بیک انجری کا ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی, پھر واپس بھی آ گئے, لیکن وہ اب تک فٹ نہیں ہوئے. لیٹن داس ایک دن پہلے ان کو وائرل فیور کی وجہ سے اب وہ بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. ان کی جگہ انعام الحق کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا, although آج کھیل نہیں رہے ہیں لیکن اسٹل ہی از ان دا اسکواڈ. تو دونوں ٹیموں کے مسائل دیکھتے ہوئے مقابلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میچ اچھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اسی ریجن کی ٹیمیں ہیں دو کی. اگر شری لنکا کی بات کریں تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اگینسٹ بنگلہ دیش بہت اچھا ہے, اور لیکن ان کے بھی کچھ پلیئرز انجری لے کے ابھی نہیں ہیں, اور اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی ہے. لیکن میرے خیال سے میچ دیکھیں اچھا اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں چاہیں گی کیونکہ ان کا پہلا میچ ہے, اچھا سٹارٹ کریں اور اس میچ سے لے کے پھر مومنٹم کو لے کے آگے جائیں اور اپنا جو ایشیا کپ ہے وہ اچھا کھیلیں. لیکن میرے خیال سے میچ اچھا ہونا چاہیے, اور آئی ہوپ کہ یہ ون سائیڈڈ میچ نہ ہو کل کی طرح, کیونکہ یہ اگر ان ٹیموں کی بات کریں تو پاس میں یہ بہت اچھے میچز کھیل چکے ہیں, اور انڈیا اور پاکستان کو ان دونوں ٹیموں نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور ان کے خلاف بہت ون بھی کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ اچھا میچ ہونے جا رہا ہے, اور یہاں پہ ایک آؤٹ بھی ہو گیا ہے بنگلہ دیش کا بھی. ایسے لائیو کٹ کر کے ہم دکھا بھی سکتے ہیں اسکرین پر, یہ جو پہلی وکٹ گری ہے لنکا جیتا ہے. تو اگر ویسے دیکھا جائے
तो मुकाबला तो लगता है कि कोई भी नहीं है, लेकिन लास्ट 10 में से 4 बांग्लादेश जीता हुआ है, तो उनकी इंप्रूवमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए इम्प्रूवमेंट तो अच्छी है, और जैसे 4 मैच जीते हुए हैं। श्रीलंका स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही, जो स्टैट्स हैं इससे पहले श्रीलंका की बहुत बड़ी टीम थी, बांग्लादेश को करीब भी नहीं आने दे रहे थे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन इस वक्त स्ट्रगल करती हुई टीम उनकी आ रही है। इंजरी के अभी मसाइल हैं, अभी मैं देख रहा था जो 4 प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं वो सारे लंकन प्रीमियर लीग तो खेल रहे थे, फाइनल तक वो खेल रहे हैं, मेन इवेंट में इंटरनेशनली एशिया कप में वो इंजर्ड हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आती, या खेलना नहीं चाहते या रेस्ट करना चाहते हैं, आगे वर्ल्ड कप है उसके लिए अपने आप को बचा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी देखने की ज़रूरत है कि ये किस टाइप की इंजरी है। जो 50 ओवर आए हैं तो इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन ये है कि श्रीलंका को एज है, पाली किली में मैच खेला जा रहा है, एक आउट भी हो गया हुआ है। बांग्लादेश के मसाइल बहुत ज़्यादा है, टीम को लेके, कैप्टन को लेके, बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं हो रहा। उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है मोहम्मद उल्ला, उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। तमीम नहीं है तो उसका मिड ऑर्डर में होना बड़ा ज़रूरी था, एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी मसाइल चल रहे हैं उनका इंजरी का। अभी एक प्लेयर्स वो खेला नहीं, लिथन दास, लेकिन यह है कि उनके इंजरी की वजह से नहीं, प्रॉब्लम उनकी मैनेजमेंट में और जो टीम को लेके चलना, कप्तान बनना, ये कोई समझ नहीं आ रही। कोई भी आईसीसी इवेंट आता है तो साकिब कप्तान बन जाता है, उससे पहले लिथन दास कर रहा होता है कैप्टनसी, मुशफिक रहीम कर रहा होता है, तो तमीम इकबाल कर रहा होता है, तो ये बड़े इवेंट में आके साकिब बन जाता है। ये कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ लेके जा रहे हैं अपनी टीम को, क्या करना चाह रहे हैं। शाहिद साहब बहुत सारे सवाल आते हैं। अब शाकिब की बात की तो शाकिब की भी वैसे तो परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त है, नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। आप अगर इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका देखें तो 18 विकेट्स हैं 25 मैचेस में और ओवर 600 रन हैं, तो कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट श्रीलंका, क्या कहेंगे? बड़ा प्लेयर तो है वो, जिस तरह उसने 2019 के वर्ल्ड कप में खेला, 600 रन, 11 विकेटें, ऑलराउंडर है उनका, लेकिन बड़ा मूडी प्लेयर है, अपनी मर्जी से खेलता है। आज मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, रिटायर हो गया, आज मैं वनडे नहीं खेलूंगा, मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं अमेरिका जा रहा हूं, मुझे ये सीरीज नहीं खेलनी। और जाहिर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उसके नखरे उठाता है, इसलिए बड़ा प्लेयर है, उनको चाहिए। अब शाकिब को महमूदुल्लाह नहीं चाहिए टीम में, जबकि महमूदुल्लाह एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। 2-3 प्लेयर इन्होंने जो 2020 की जूनियर वर्ल्ड कप जीते थे उसके प्लेयर लिया, आज तंजीद को खिलाया है जिसका निक नेम तमीम इकबाल है, लेकिन वो 0 पे बेचारा आउट हो गया, इसलिए कि ठीक शाना को खेलना शुरू में बड़ा मुश्किल है। तो बांग्लादेश के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके यहाँ प्लेयर्स पॉलिटिक्स भी है, फिर बोर्ड पॉलिटिक्स भी है। नजमुल हसन जो है वो टीम सेलेक्ट करते हैं पूरी की पूरी, जो सेलेक्टर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता, बाद में फिर वो तमीम से मिलते हैं, तमीम के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तमीम ने रिटायरमेंट ले ली उनके स्टेटमेंट पे, फिर तमीम वापस आ गए इसलिए कि वो वजीर आजम से जाके मिल लिए, और उस वजीर आजम की मीटिंग में भी बोर्ड के प्रेसिडेंट मौजूद थे जिनकी वजह से तमीम ने इस्तीफा दिया था। तो बड़ा लाफिंग स्टॉक सा है उनका क्रिकेट बोर्ड, और उसकी वजह से एक अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर। अब आज जैसे अफीफ हुसैन उनका बहुत ही अच्छा प्लेयर है, खब्बा है, थिरक है उसमें, स्पार्क है, वो सिंगल भी लेता है, चौके छक्के भी मारता है, वो आज टीम में नहीं है। तो आप अच्छे प्लेयर को जब आप बिठाओगे, और वो जाहिर है कैप्टन की चॉइस होगी। शोएब, इस मैच पे आपके क्या ओपिनियन है, कैसा होने जा रहा है मैच? देखिए टूट का शिकार 2 टीमें जो हैं वो खेल रही हैं। जिस तरह कामरान ने पहले बात की थी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि फाइनल तक थ्रू कर जाएंगे, यूनुस भाई ने बात की थी कि फाइनल जीत जाएंगे, एशिया चैंपियन बन जाएंगे और वर्ल्ड कप में आपको इसका फायदा होगा। तो आज की दोनों टीमें टूट का शिकार हैं। आपको तो इससे सिर्फ एंजॉय करना है, देखना है कि आपने इनको किस तरह काबू करना है। नेपाल की तरह इनको ट्रीट कीजिएगा, ज्यादा सर पे चढ़ाया तो मसला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। और अभी डिस्कशन हो रहा था किस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश अपने इंटरनल मसाइल से डील कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। हमारी नज़रें जो हैं वो सारी बिग गेम पर लगी हुई है और उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। यूनुस, कंसिडरिंग पाकिस्तान टीम नंबर वन टीम इन आईसीसी रैंकिंग और पिछले कुछ अरसे से हम अच्छे एक तसलसल से खेल रहे हैं, अगेन ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हमें ऑपोजिशंस भी कोई इतनी तगड़ी सामने नहीं मिली, बट ओवरऑल तैयारी कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। देखिए जिस तरह पहला मैच हम खेले हैं लास्ट नाइट तो अच्छा लगा। चले बाज का देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि टीम स्ट्रगल कर रही है और सडनली कुछ प्लेयर्स आते हैं वो फ्रंट पे आके परफॉर्म करते हैं, तो ये एक सेंस में टीम के लिए अच्छा भी होता है
لیکن جو پلیئر جو بیٹر جو بالر پرفارم نہ کر سکیں ان کو ایک سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو میرے خیال سے کل جو ٹاپ کے 4 بیٹرز ہیں ہمارے, ان کو یہ موقع ملا ہوگا کہ جب اس سچویشن سے آ کے بابر اعظم 150 رنز کر سکتے ہیں, افتخار احمد آ کے اس طرح کی اننگ کھیل سکتے ہیں, تو یہ ایک بوسٹ اپ ہوتا ہے آپ کے کلیگز کے لیے. تو میرے خیال سے اگر میں ٹیم پاکستان کی بات کروں تو ہماری بالنگ اچھی ہے, لیکن ہمیں اس کو پروف بھی کرنا ہے. بعض اوقات ایک بات ہم مس کر جاتے ہیں, ایک پوائنٹ مس کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ اگر 350 رنز ہوں گے تبھی ہماری بالنگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس دن آپ کے خلاف 400 رنز ہوں تو بابر اعظم آئے وہ 150 کریں, پھر فخر زمان 100 کریں, اور اس طرح کی آپ کی جو ایک ریپو ہوتی ہے وہ بنتی ہے کہ آپ نے 400 رن چیز. اسی طرح بالنگ میں ہی بالنگ تب آپ کو مانیں گے ہم اپنے بالرز کو, اور ان کی ایک رینک اوپر جائے گا جس دن وہ 200 رنز کو ڈیفینڈ کر لیں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی پریپریشن ہے. کامران وقت کم ہے, اس پہ ہم آبویسلی آنے والے اس پہ ہی بات کریں گے. اس میچ کا کیا دیکھ رہے ہیں, کون آپ کو فیوریٹ لگ رہا ہے اگر میں کہوں بنگلہ دیش سری لنکا کا یہ میچ؟ میرے خیال سے سری لنکا کو زیادہ ایج ہے, ان کی ہوم ٹاؤن میں میچ ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, ابھی لنکن پریمیئر لیگ بھی ختم ہوئی ہے, تھوڑا کانفیڈنس ہے, تو ان کی بیٹنگ میرے خیال سے زیادہ مضبوط. ٹھیک ہے, فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے پھر ملوں گی 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.